نے راولپنڈی سے سوال کیا کہ ایک شخص کو شرعی مسئلے کا علم ہے کہ پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے اور مطلب اس کو ہوا کا پرابلم ایسا ہے کہ کبھی تو وہ فوراً یعنی بار بار اس کو یہ ہوا کے خارج ہونے کی شکایت ہے، کبھی ایسا ہے تو گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے، تو اب ایسے شخص دوائیاں بھی لے رہا ہے، علاج بھی کروا رہا ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے مسجد میں وقت گزارنا کیسا؟ گیس خارج ہونا یہ مرض ہے کہ اضافی گیس پیٹ میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ اب اس میں مسجد میں جانے نہ جانے کا حکم انہوں نے پوچھا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر گیس خارج ہونے والی بہت زیادہ بدبودار ہے اور بکثرت نکلتی ہے، بدبو بہت زیادہ پھیلتی ہے، تو پھر مسجد کو بدبودار چیز سے بچانا واجب ہے۔ تو اگر بہت ہی زیادہ کڑی بدبو ہے تو پھر ایسی صورت میں ان اوقات میں جس وقت ان کو اس طرح کی گیس کا عارضہ لاحق ہو مسجد میں نہ جائیں، اور اگر گیس میں بو نہیں ہے تو پھر اس صورت میں مسجد میں جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ چکے اور پھر بھی اب گیس کی پرابلم چل رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ مسجد میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ نصیر بھائی، امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا کہ یہ مرض ہے، اس میں نوعیت جیسا کہ بیان کی گئی ہے، بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے، تو پھر تو چونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، لہذا اس صورت میں مسجد میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بھی معروضات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ عام طور پہ بعض مخصوص غذائیں ہوتی ہیں، ان کے استعمال سے کسی کو شکایت ہوتی ہے، تو اسے پتا کہ میں فلاں غذا کھاؤں گا تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہوگا، تو اب اس کے لیے اس غذا کا استعمال اور پھر اس میں بھی کوئی تفصیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ عالم۔ ایک ممکن ہے کہ یہ کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے ذہن سے۔ جی، بعض اوقات انسان ذہن بنا لے گا گیس اب میں وضو کرا اب یہ ہوگا، جی، تو وہ اس کے ذہن کے مطابق پھر وہ پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ جی، اس طرح کسی کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اب قطرہ آنے والا، اب آنے والا، اب آنے والا، تو آ ہی جاتا ہے، توجہ نہ دے وسط سے بھی یعنی گیسٹرک پرابلم اگر کسی وقت چل رہی ہے، پیشاب کے قطروں کے آنے کا مرض ہے، تو حد سے زیادہ جب اس کو ذہن پہ سوار کر لیتا ہے تو پھر وہ صحیح ہونے میں نہیں آتا ہے۔ جی، تو مرض اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اس وقت بار بار توجہ دینا بھی بعض اوقات اس مرض کو اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ سینس سے اس کا بہت تعلق ہوتا ہے، تو اس طرح سوچنے سے بھی بعض اوقات یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں۔ توجہ اپنی اس طرف سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ تو بعض اوقات ان امراض کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نفسیاتی ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اس اعتبار سے بھی اس کا علاج کیا جائے، جن غذاؤں سے تکلیف ہوتی ہے ان کے استعمال کے معاملے میں گریز کیا جائے، اور بہت اہم برکتیں الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو ملتی ہیں ان میں سے ایک برکت تعویذات عطاریہ کی بھی ہے۔ تو ہمارے جو ایسے پریشان حال اسلامی بھائی ہوں جن کو مسائل درپیش ہوں، آپ اپنے قریبی دعوت اسلامی کے جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، مختلف مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی امت کی خیرخواہی کے لیے فی سبیل اللہ بغیر کسی ہدیے کے فیس کے تعویذات پیش کرتے ہیں۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اپنے وہاں کے ذمہ دار سے رابطہ فرمائیے، اور تعویذات عطاریہ کے ذریعے بھی مسائل کے حل کے لیے کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی اسلامی بھائی اس مرض میں یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔